حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اور پوری دنیا سے زیادہ مجھ رسول سے محبت نہ کر لے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین یا اسلام دو چیزوں پر مرتب ہے، ایک عقائد ہیں، دوسرے اعمال ہیں۔ عقائد اور اعمال کا نام اسلام ہے، ان دونوں کا نام ہی دین ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ عقائد ہوں یا اعمال ہوں، اللہ رب العزت نے ان دونوں کی بنیاد، یعنی اپنے کل دین کی بنیاد اپنے نبی کی ذات پر رکھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جتنے بھی اعمال صالحہ ہوں، یہ اس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں جب عقائد درست ہوں، ایمان کی سلامتی بندے کو نصیب ہو۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان ٹھیک نہیں ہے، تو اعمال کے جتنے بھی انبار ہوں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہیں، شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے کے لیے ایمان کی سلامتی کا ہونا ضروری ہے، عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ عقائد اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے، اتباع رسول کی جائے، اطاعت رسول کی جائے، یعنی اعمال صالحہ ہوں یا ایمان ہو یا عقائد ہوں، ان سب کی بنیاد ذات رسول پر ہے۔ اللہ رب العزت نے معیار حق اپنے نبی کی ذات کو بنایا، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر لے۔ یعنی آپ اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو اعمال صالحہ ہیں، ہماری نمازیں ہو گئیں، ہمارے روزے ہو گئے، ہمارے یہ کعبے کے طواف ہو گئے، ہمارے یہ صدقے خیرات ہو گئے، یہ ایک جسم ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے اندر ایمان ایک روح ہے، یعنی یہ اعمال اس وقت رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب ایمان کی روح ان میں شامل ہوگی، ورنہ یہ صرف نیک کام تو ہو سکتے ہیں، اعمال صالحہ جو اسلامک اصطلاح ہے، اسلامک ٹرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ بات عقل سے تو ماورا ہے، مگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک شخص نے ایک ہاسپٹل بنایا اور اس نے لاکھوں ڈالر لگائے، کروڑوں ڈالر لگائے، اس نے وہ فلاحی یہ سماجی شخصیت ہے، اس نے وہ ہاسپٹل بنایا، مگر وہ مسلمان نہیں ہے، روز محشر وہ ہاسپٹل بنا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس میں کوئی مسلمان جاتا ہے اور اس میں وہ مفت علاج کرواتا ہے، وہ جنت میں جا رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اعمال صالحہ اس وقت قبول ہوتے ہیں جب وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں۔ اب وہ شخص جو لاکھوں ڈالر لگا کر بھی جنت نہ کما سکا اور اس نے ایک صاحب ایمان مومن مفت علاج کرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخوری حاصل کر رہا ہے، اس کی وجہ سبب یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت ہے۔ اس نے جو 5 درہم کسی فقیر کو علاج کراتے ہوئے اللہ کے نام پر دیے، ان 5 درہموں 5 ڈالروں کی رب کی بارگاہ میں وقت زیادہ ہے، برعکس اس کے جس نے لاکھوں ڈالر لگا کر ہاسپٹل قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی دولت دے تو یقیناً وہ تو پھر اس سے بھی، جس نے 5 ڈالر یا مفت علاج کروا لے لوگ، ان سے بلند و بالا ہو جائے گا، اور پھر اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اس کے ایک الگ بحث ہے، اس میں اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، وہ دوسرے قیدیوں سے یا جہنمیوں سے کم عذاب میں مبتلا ہوگا، مگر جنت کا حقدار پھر بھی نہیں بن سکے گا، کیونکہ اسے معرفت الہی حاصل نہیں ہے، اسے معرفت رسول حاصل نہیں ہے، ایمان کی دولت اسے نصیب نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کی کوتاہی کو تو ایمان کی سلامتی بچا سکتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا بخاری شریف، مسلم شریف، سیاستہ کی دیگر کتابوں میں آپ دیکھیں ایمان کی جو تعریفیں ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ جائیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس اعمال ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا، اعمال تھوڑے ہوں، ایمان سلامت ہو، رب کی بارگاہ میں قبول۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اعمال ایک جسم ہے اور اس کی روح
ایمان ہے. ایمان کی سلامتی اس کی روح ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ یہ جسم جو ہمارے سر سے لے کر پا تک ہے، یہ اس سے اگر روح نکال دی جائے تو اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں رہ جاتی. یہ 2-4 گھنٹوں یا 1 دن کے لیے بھی اس دھرتی پر ہمارے عزیز و اقارب نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس کو زندہ رکھنے والی وہ روح اس جسم سے جدا ہو گئی ہے. اسی طرح سے اعمال صالحہ جتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، اس میں اگر ایمان جیسی روح نہیں ہے تو وہ ایک مردہ جسم کی طرح ہے جو تعفن پھیلائیں گے، جو کسی کام کے نہیں ہیں، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی عطا نہیں کروا سکتے. اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے اعمال صالحہ یہ صرف ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی روح وہ ایمان ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نام ہے، تو اب آپ نے دیکھا کہ ایمان اعمال صالحہ کی روح ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایمان بھی ایک جسم ہے اور محبت رسول اس کی روح ہے. ایمان بھی وہی سلامت ہے جس میں محبت رسول ہوتی ہے. اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے اب خدمت میں حدیث مبارک عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے زیادہ مجھ رسول سے محبت نہ کر لے. گویا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بھی جان ہے. ایمان جو جس ہمارے صالح کے لیے روح تھا، اتنا لطیف تھا، اتنا نفیس تھا، وہ بھی جب محبت رسول کے سامنے آیا تو کثیف بن گیا، اور اس کو زندہ اور سلامت رکھنے کے لیے محبت رسول اس کی روح ہے. جس میں محبت رسول نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، جس میں عشق رسول کی حلاوت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. اس لیے محبت رسول ساری کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ محبت کی کئی اقسام ہیں. بنیادی طور پر 2-3 اقسام اور دیگر بھی اقسام آپ بنا سکتے ہیں، مگر 2 اقسام بہت مشہور ہیں جو علماء کرام نے بیان کی. ایک طبعی محبت ہوتی ہے، جبلی محبت ہوتی ہے، جس کی جیسے والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. ایک قدرتی اور فطری محبت ہے. اولاد کتنی ہی بدکار کیوں نہ ہو، اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، مگر محبت والدین کے دلوں میں اسی طرح سے قائم رہتی ہے. وہ محبت وہ جبلی طور پر ہے، وہ طبعی طور پر ہے، وہ فطری طور پر محبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس سے بھی بڑھ کر محبت کرنا ایمان ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے اولاد کو حضور کے فرمان پر چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. انہوں نے جہاد کیا، اور جہاد بھی اپنے ہی عزیز و اقارب کے ساتھ کیا. کسی کا بیٹا سامنے کھڑا تھا، کسی کا باپ سامنے کھڑا تھا، کسی کا چاچا تایا سامنے کھڑا تھا، ماموں سامنے کھڑا تھا، اپنے جو رشتہ دار تھے وہ برادری والے سامنے کھڑے تھے. اس کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہماری طبعی محبتیں، فطری محبتیں، یہ جبلی محبتیں حضور کی محبت پر قربان. اس لیے انہوں نے محبت کا معیار قائم کیا. انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہی عین ایمان ہے اور ایمان کی روح ہے. اور اتنی لطیف محبت ہے کہ ایمان بھی ایک جسم ہے، وہ ایمان کا جسم سلامت نہیں رہ سکتا جب تک اس میں روح محبت رسول نہ آئے. روح محبت رسول اس کو ایمان کو تازہ رکھتی ہے، اس کو سلامت رکھتی ہے. اس لیے اور دوسری محبت اختیاری محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اور دیگر جو محبتیں ہمارے ارد و گرد ہے، یہ ہماری فطرت میں نہ تھی مگر ہمیں ان سے میلان ہے، ان کے لیے تو خدا بہت دور رہ جاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت طبعی ہو یا کسی چیز کی محبت اختیاری ہو جو ہمارے اختیار ہمارے بس میں ہو، ان سب سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی ضمانت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے لوث محبت کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنا، اور ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار رہنا، یہ ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے. آج تفرقہ بازی چل رہی ہے، فرقہ واریت چل رہی ہے. ایمان سے آپ کو ایک قاعدہ اور رسول بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس قاعدے اور رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جس کے ساتھ بھی جائیں، جس گروہ میں آپ شامل ہو، تفرقہ بازی سے بالا تر ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس گروہ کے ساتھ بھی ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہیں، آپ اپنے دل میں جھانکیں. اگر آپ کے دل میں حب رسول کم ہو رہا ہے، خدارا اس محفل کو، ان دوستوں کو، اس گروہ کو، اس شخص کی پیروی کو چھوڑ دو اور اس کی جانب آ جاؤ جہاں پر بیٹھ کر آپ کا عشق رسول پھلتا ہو، محبت رسول بڑھتی ہو. سمجھ لیں کہ وہ گروہ ٹھیک ہے، وہ لوگ ٹھیک ہیں، وہ علماء ٹھیک ہیں جو ہمیں عشق و محبت رسول کا درس دے رہے ہیں. اس کے پاس بیٹھنے سے اگر محبت رسول بڑھ رہی ہے تو اس میں شامل ہو جائیے، اپنے ایمان کو سلامت کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے تھوڑے اعمال سے بھی راضی ہو جائے گا. اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں بے لوث محبت لازوال عشق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لازوال عشق عطا فرمائے. پیام عشق رسول ہے جہاں تک